الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلم یسیروا فی الارض، کیا پس وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پس ان کے لیے ایسے دل ہوں کہ جن کے ساتھ وہ سمجھیں، او آذان یسمعون بہا، یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، پس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں، التي في الصدور جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عرب کے لوگوں کو دعوت فکر دی ہے، اور اسی طرح کائنات کے اندر رہنے والے دیگر جو افراد ہیں ان کو بھی یہ دعوت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا لوگ یہ زمینوں میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ یہ ظاہر ہے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، یمن کی طرف جاتے ہیں، تو یہ قوم عاد سے، قوم سمود سے، قوم صالح، قوم لوط وغیرہ ان کے پاس سے یہ گزرتے ہیں، کیا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں؟ ان تباہ شدہ اقوام کے حالات، آثار قدیمہ کو دیکھ کر یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ سفر یہ صرف تجارت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد بھی رکھے ہیں۔ یعنی ظاہر بندہ کئی معلومات کو اکٹھا کرتا ہے سفر کے اندر، کئی قسم کے لوگوں سے، کئی قسم کی ثقافتوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، تو اور وہ ایسی ایسی چیزوں کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے جو اپنے علاقے کے اندر رہ کر بندہ نہیں کر پاتا۔ تو اصل سفر کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تدبر ہے، غور و فکر ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ صرف سیر سپاٹا مقصود نہیں ہوتا کہ آپ وہ چلے گئے، وہ علاقہ دیکھ کر آ گئے۔ اصل ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر گئے، آپ نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا، تو اس کے اندر غور کیا، تدبر کیا کہ اس کا بنانے والا کون تھا، صانع کون تھا، کس نے بنایا، کس نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کی ہے، کیسے یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ کھڑی ہے، کیا ہے، یہ ساری کیا ہے؟ تدبر کرتے ہیں۔ جب بندہ غور و فکر کرے گا، تدبر کرتا ہے، تو اس کا رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے گا، وہ پہچان لے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی صانع ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور صانع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دلائل ہوتے ہیں اصل میں، اور اللہ رب العالمین یہاں پر دعوت دیتے ہیں ان کو جو لوگ سفر پہ نہیں گئے، ان کو بھی کہا اللہ نے، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ اور جاتے پھرتے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے جھنجھوڑا ہے، کیا پھر وہ سفر میں جانے کے بعد غور و فکر نہیں کرتے؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ اللہ کہتے ہیں ان کے دل ہوتے کہ جس دل کے ذریعے سے وہ سمجھتے، غور و فکر کرتے، تدبر کرتے۔ بینائی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بینائی ہوتی ہے جو آنکھوں سے ہو کہ بندے کو نظر نہ آئے، اور ایک دل کی بینائی ہے۔ اصل جو بینائی جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ لا تعمل ابصار، اللہ کہتے ہیں آنکھوں کا اندھا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اصل میں اندھا یہ ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جائے۔ کیونکہ آپ اس کو ایک اس طرح سمجھ لیجئے کہ سوار اور سواری کی مثال کے ذریعے سے علماء یعنی اس ذریعے سے بھی یہ بات سمجھاتے ہیں، اگر سوار وہ آنکھیں کھول کر رکھے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بصیرت موجود ہو اور آنکھیں بھی اس کے پاس موجود ہو، اور سواری کے پاس نہ ہو، جس کے اوپر آپ سوار ہیں اس کے پاس نہ ہو، تو ظاہر ہے آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اس کو چلا سکتے ہیں۔ اب مثال ہے موٹر سائیکل ہے، آپ نے چلانی، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں نا،
آپ نہیں چلانا نا۔ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ یہ چلتی جائے گی سیدھی، اس نے تو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں مار نہیں ہے، تو اس کی آنکھیں مقصود نہیں، اصل آپ کی آنکھیں مقصود ہیں کہ آپ کی آنکھیں ہوں۔ تو دل اصل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیونکہ یہ مرکز ہے عقل کا، سمجھ کا، تدبر کا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا، سائنس نے ہمیں کہا ہے کہ انسان کی عقل کیا ہے، وہ دماغ کے اندر ہے۔ نہیں، یاد رکھیں قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے کہ عقل انسان کی دل کے اندر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دل کے متعلق فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست تو سارے معاملات پورے جسم کے اعضاء درست ہو جائیں گے، اگر یہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ ہم اوپر والی منزل کہتے ہیں نا خراب ہے یار اس کی، تو بس اب اس کے اندر عقل نہیں، تدبر، اصل چیز یہ ہے۔ اور سائنس ہو سکتا ہے ابھی یہاں تک پہنچی ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ بھی اس چیز کو بعد میں تسلیم کر لے کہ ہاں نہیں، اصل جو انسان کی عقل کا مرکز ہے وہ دل ہی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی جانب زیادہ توجہ کروائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھ لیجئے، جو دعائیں کرتے ہیں اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عقل کی سلامیت کے اندر دماغ کی سلامتی نہیں مانگ رہے، بلکہ دلوں کا، یا مقلب القلوب، دلوں کے پھیرنے والے، کیونکہ انسان کا جو سارا تعلق ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر سائنس اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ جو دماغ ہے وہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دل کے ساتھ، یعنی وہاں سے وہ خون حاصل کرتا ہے۔ تو اصل مرکز وہ یہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان دل کے ذریعے سے غور کرے، تدبر کرے، سمجھے، اور جب یہاں سے بندہ کسی بارے میں تدبر کر لیتا ہے، اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی غلطی نہیں کھاتا۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے تھے، اور اتنا جلدی مانگتے تھے کہ بعض جگہوں پر تو انہوں نے اپنے لیے دعا بھی کر دی، ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اللہ جو ہمارا تو انہیں حصہ رکھا ہوا ہے نا، وہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے لیے جلدی دے دے۔ اذ قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ دین سچا ہے، یہ نبی سچا ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ یہ اپنے لیے دعائیں کر رہے تھے اتنی جلدی جلدی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اگر تمہیں عذاب کی جلدی ہے تو اللہ بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن ایک وقت ہے، اور وقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو مہلت دی، اور مہلت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال بیان فرما دی کہ ایک دن جو تمہارے 1000 سال بنتے ہیں، وہ رب العالمین کے ہاں ایک دن ہے۔ اللہ اگر ایک دن کی انسان کو مہلت دیتا ہے تو 1000 سال، اور اتنی تو انسان کی زندگی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آدھے دن کی بھی اللہ مہلت دے 500 سال بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر 1 گھنٹے کی اللہ مہلت دے تو 40 سال۔ تو اللہ رب العالمین اگر منٹوں کے لحاظ سے بھی بندے کو مہلت دے تو ایک بڑی لمبا عرصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے پاس دن جو ہے، جس کا اللہ نے مطالبہ، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ایک دن وہ تمہاری گنتی میں 1000 ہوتے ہیں۔ تم 1000 گنو گے، اس کے بعد 1000 سالوں کے بعد وہ جب مکمل ہوگا، پھر اللہ رب العالمین کا ایک دن ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں میں ڈھیل دیتا ہوں، اور کتنی بستیاں ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی اور اس کے بعد پکڑا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈھیل دینے کے بعد پکڑا نہیں، ہاں اگر چلو دنیا کے اندر چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے، نہیں پکڑا، مواخذہ نہیں ہوا، تو لیکن الیہ المصیر، اللہ کہتے ہیں لوٹ کر تو میری طرف ہی آئے گا نا، بچنے والا مجھ سے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انسان کو مہلت دیتا ہے۔ تو یہ واقعات کا جو بنیادی مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے ایک تو نبی علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود، اور دوسرا یہاں پر غور و فکر، تدبر کی دعوت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ان قوموں کے اوپر تو عذاب آ گیا، انہوں نے ایک گناہ کیا، اللہ نے فوراً پکڑ لیا ہے، ہم اتنے کر رہے ہیں، اتنے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری تو پکڑ نہیں کر رہا، ہم تو بچ گئے، ہم تو اللہ کے محبوب ہو گئے۔ نہیں، یہ انسان غلط فہمی کے اندر نہ رہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑی سی مہلت ہوتی ہے، استدراج ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے ہیں تاکہ انسان اگر وہ بھٹک جائے تو دوبارہ آ جائے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اس کی اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ ہم سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کوئی جھٹکے انسان کو لگاتے ہیں، اور اس کا لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ لوٹ کر واپس آ جائیں۔ یہ بیماری جو آتی ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف آ گئی ہے، اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے، اور جو بھی تکلیف ہے یاد رکھیں وہ معمولی ہو، وہ انسان کی بس کرا دیتی ہے۔ اگر انسان واقعی سوچے نا، وہ جو اس کی اکڑ وکڑ سارا کچھ وہ ہلکی سی بھی
تکلیف ختم کروا دیتی ہے، وہ بھول جاتا ہے انسان کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے، اللہ اشارہ کرتا ہے کہ بندے تو غلط راستے پر چلنے لگا ہے، ذرا پلٹ جا، واپس آ جا۔ تو بندہ پھر اگر وہ چیزیں نہ سوچے تو پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین کا تو کوئی نہیں نا، ہمارا اپنا ہی عقل کی کمی بھی ہے اس کے اندر کہ ہم نے دل کو پاک نہیں کیا، دل کو صاف نہیں کیا، اس کو اس جانب توجہ نہیں کروائی۔ تو اصل دل کو آپ نے اپنی یعنی اس کی تصفیہ کرنا ہے، اور اس کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے، انشاءاللہ وہ اردو کا ترجمہ بھی ہے، وہ آپ کو میں سینڈ بھی کروں گا، وہ پڑھیں۔ انہوں نے بڑی دل کی اصلاح کے لحاظ سے الشافی کے نام سے کتاب ہے، اردو کے اندر دوائے شافی کے نام سے نا میرے خیال میں ہے آپ کے پاس، وہ انہوں نے چھاپی، البلاغ والوں نے، دوائے شافی کے نام سے بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑی اچھی کتاب ہے، انہوں نے دل کی اصلاح کس انداز سے کرنی ہے، کس انداز سے آپ اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ علماء بڑی اس کی یعنی ترغیب دیتے ہیں، عرب کے علماء بھی اور پاکستان کے علماء بھی، کہ بار بار انسان کو اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر دل کے اندر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو اس کے اندر جو انہوں نے طریقے بیان کیے ہیں اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔